نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في الكلام المجيد نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في عزبته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم حاضرین مجلس اور میرے بچوں، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میری بچیوں، آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے جی چاہتا ہے کہ یہ عطاؤں کو دیکھ کر دل کو خوشی ہوتی ہے. جس طریقے سے تمثیلاً ایک ہمدرد باپ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے صحت مند رہے، تر و تازہ رہے اور جوانی کی جولانی اس کے سامنے باقی رہے اور اللہ کی نعمتوں کا اس پر اظہار ہوتا رہے، وہ نعمتوں کے درمیان میں اپنی زندگی کو گزارتا رہے، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اپنے والد بزرگوار کی چاہت کا مرکز صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کے دل کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا مسکراتا رہے. اور مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ بیٹے کو نعمتوں کے ملنے کے اوپر اور بیٹے کی مرضی کے پورا ہونے پر ملتی ہے. بیٹے کی مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن باپ کی دل کی تسلی کا سامان ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں خوش ہے، اللہ کی نعمتیں اس کو حاصل ہو رہی ہیں اور اس کو ترقی کی طرف میں جا رہا ہے، وہ نا امیدی اور اسموٹگی کی طرف میں نہیں ہے، نعمتوں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہے. ان چیزوں کو ایک دیانتدار اور ایک اچھا باپ اپنے بیٹے کے بارے میں محسوس کر کر اب باپ سے یہ سوال کرے کہ بیٹے کو تو اس کی صحت کی وجہ سے، اس کو ملنے والی نعمتوں کی وجہ سے خوش ہے، اور باپ سے اگر یہ سوال کرے کہ تمہاری خوشی کی کیا وجہ ہے، تو باپ یہ کہے گا کہ بیٹے کو جو نعمتیں مل رہی ہے، بیٹے کی خوشیوں پر میں خوش ہوں، بیٹے کی خوشیوں پر میں خوش ہوں. باپ کی خوشی کی بنیاد بیٹے کے لیے تو اللہ کی نعمتوں کا ملنا ہے، ثروتوں کا ملنا ہے، مسرتوں کا ملنا ہے، نعمتوں کا ملنا ہے. لیکن باپ کی خوشی کی وجہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ بیٹے کو بہت زیادہ دنیا میں عزت ملی، کامیابی ملی، دنیا کی چیزیں ملی، اس پر وہ خوش و خرم ہے. اس بیٹے کی کامیابیوں سے باپ کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. باپ سے اگر پوچھے کہ تم بڑے میاں تم کیوں خوش ہے، تو اس کے خوشی کی وجہ کیا ہوگی کہ میرے بیٹے کو آج 10 لاکھ کا فائدہ ہو گیا، یا اتنے مکانات کا یہ مالک بن گیا، اتنا کاروبار اس کا چل گیا، اور اس کو اتنی صحت مل گئی اور اتنا خوش ہو گیا، اور اس کو آج اچھے کھانے کے لیے مل گیا. یہ نہیں ہوگی، بلکہ باپ یہ کہے گا کہ میں اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوں، اور اس کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹے کو خوشیاں ملتی ہوئی دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے.
اسی طریقے سے میرے دوستوں، خانقاہ محمدی سے وابستہ لوگوں، کہ اس معنی کے اندر میں خوشی کا یہ موقع ہے، مسرت کا یہ موقع ہے، اور خوشیوں کے پھولوں کے اچھالنے کا یہ وقت اور موقع ہے کہ تم اس رجب المرجب کی اس مبارک مہینے کی شروعات سے، کہ تمہاری خانقاہیں، تمہاری زندگی کی مصروفیتیں، تمہارے گھروں کی خانقاہ محمدی میں جشن خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی محفلوں سے تمہارے گھر چمکنے دمک رہے تھے، تمہاری خانقاہوں کے اندر میں یہ نظام چل رہے تھے، اور خانقاہوں سے نکل کر میرے غریب نواز کے کرم کا صدقہ یہ کہ وہ نظام جو چند سالوں کے اندر میں جو خانقاہوں میں نہیں تھا، خانقاہوں میں شروع ہوا، اب خانقاہوں سے نکل کر اب یہ خانقاہی نظام شہروں کے اور شہروں کی گلیوں تک پہنچ گیا، تو باعث فخر، باعث خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ اور پھر اسی پر دوسری تحدیث نعمت، اس پر شکر ادا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج یہ رجب المرجب کے اندر محفلوں کی خوشیاں ہی کیا کم تھی، روئے زمین ہندوستان کے اوپر شاید کہ خوشیوں کے انجام دینے اور خوشیوں کے منانے میں اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا جو مالک ہندوستان خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت الرضوان کی نسبت کی محفلوں میں خود آئے اور خود کروائے، اور سرزمین ہندوستان کا سب سے بڑا خوش نصیب تو وہ ہوگا جو اس ملک کے مالک کی خوشیوں میں غریب نواز اس کو شامل کرے۔ ہم آپ یہ نہیں سمجھ سکتے، ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم نے جشن غریب نواز منایا، اگر ہمارے تمہارے بس میں ہو تو پھر ہم سے زیادہ، تم سے زیادہ چاہنے والے بھی تو غریب نواز کے بہت لوگ ہیں۔ کتنے لوگ مندروں میں بیٹھ کر غریب نواز کو چاہتے ہیں، کتنے لوگ گرجا گھروں میں بیٹھ کر غریب نواز کو چاہتے ہیں، اور کتنے لوگ کہاں کہاں بیٹھ کر غریب نواز کو چاہتے ہیں۔ ان کی چاہتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں ان غیر مسلموں کے گھروں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جن کے گھر میں بلا کسی وقفے کے روزانہ غریب نواز کے نام پر یاد کر کے اگربتی لگائی جاتی ہے۔ اگر تم کو ہم کو یہ موقع مل گیا تو اپنے اوپر ہم زیادہ نازا ہونے کا ہم کو حق نہیں ہے، نازا نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر میں، اپنے اپنی مندروں کے اندر میں، اپنے اپنے نظاموں کے اندر میں، ان کی دکانوں کے اندر میں، ان کے دکانوں کے آفیسوں کے اندر میں خواجہ خواجگان کی شبیہ مبارک رہتی ہے، اور خواجہ خواجگان کا آستانِ مبارک کی تصویر رہتی ہے، اس کو عقیدت کے ساتھ میں دے کر اس کی قدم بوسی روزانہ وہ کرتے ہیں۔ ان کا تو وہ روز کا معمول، اور خانقاہ محمدی والے یہ حماقت کرے کہ گھر میں ایک ہم نے خواجہ خواجگان کی محفل سجا لی، یا پھر یہ سمجھ لے کہ ہم نے خانقاہ محمدی کے اندر میں خواجہ خواجگان کی نسبتوں کی محفلوں کو ہم سجا رہے ہیں، لنگر ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسرا رخ میرے بچوں اس زمانے کے اندر میں، چونکہ زمانوں کے اعتبار سے خدا کے پاس میں عملوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس انقاہ کے اس ماحول کے اندر میں یہ بھی بہت غنیمت ہے، اور یہ کسی آدمی کی اپنی کوشش کے اوپر، اپنی محنت کے اوپر یہ نہیں ہوتا۔ پھر کتنوں کو اس بات کا موقع مل گیا ہوگا اور جشن خواجہ خواجگان کے اندر میں شریک ہو کر اپنی زندگی کی اس سال کی عیدیں تصور کر رہے ہوں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا جائزہ لے کر دیکھو، میں یہ بات کسی کو نا امید کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یا کسی کو زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جائزے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تم کو یہ محفلیں ملی، تم کو یہ مجلسیں ملی، تم کو یہ ماحول ملا کہ عید چشتیہ کو تم نے رجب المرجب کے اندر میں منایا اور اہتمام کیا، لیکن تم ہی میں سے کتنے ہوں گے کہ جن کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کے اندر میں خانقاہ محمدی کے ذریعے سے چھبی شریف کی محفلوں کا لامتناہی سلسلہ چلتا ہے، اور گھروں کے اندر میں، گلیوں کے اندر میں ہو رہا ہے، اور روزانہ جشن کا ماحول ہے، لیکن آج تک کتنے مریدین ہیں جو اس گھر کے اندر اس جشن سے محروم ہیں؟ یا کتنے ہوں گے بدنصیب وہ کہ اتنی روزانہ کی محفلوں کے اندر میں کسی محفل میں نہیں پہنچ سکے؟ ہوگے کہ نہیں ہوں گے؟ ایک طرف تو میں نے وہ بات عرض کر دی، اور دوسری طرف میں باہر نہ دیکھیے، خود کے اپنے کمرے میں دیکھ لیجئے، اپنے پیر بھائیوں میں دیکھ لیجئے، اپنے مریدین میں دیکھ لیجئے کہ ان کے گھر سونے پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں میں خوشیوں کا کوئی ماحول نہیں۔
ان کی زندگی کے اندر میں شادی اور بیاہ کی گھما گھمی تو نظر آ رہی ہے، چھلے اور چھٹیوں کی خوشیاں تو نظر آ رہی ہے، دنیا کے ملنے کے اوپر تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن واقفیت کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود ان کے گھر ان خوشیوں سے محروم، ان کی زندگی ان خوشیوں سے محروم، اور ان کی زندگیوں میں یہ عید غریب نواز اور جشن غریب نواز کی خوشیوں سے وہ محروم. کیوں وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اب یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد میں کس نتیجے پر پہنچا جا سکے گا؟ دونوں چیزوں کو رکھنے کے بعد عدل کا تقاضا یہی ہوگا کہ یا خواجہ خواجگان، یہ صرف تمہارا انعام ہے کہ تم جس کو چاہیں گے اس کو موقع دیں گے. یہ عطا خاص ہوتی ہے، ورنہ کوئی سرخاب کے پر خانقاہ محمدی کو لگے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ اپنی کوششوں سے یا اپنے نظاموں کے ذریعے سے ان نظاموں کو اس درجے کے اوپر خواجہ خواجگان نے قبول کروا لیا. اگر قبول کروانا تمہارے پیر کی وجہ سے ہوتا یا تمہاری خانقاہ کی وجہ سے ہوتی تو پھر اپنے مرید اور مرید کے گھر میں کیوں معذور اور مجبور بن کر ہو گیا؟ اپنے مرید اور مرید کے گھر کو کیوں محروم رکھ رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کا بھی نہیں ہوتا، بلکہ اصل تو قبولیت خواجہ خواجگان کی بارگاہ کی ہوتی ہے. یا خواجہ خواجگان خواجہ جی، یہ آپ کا کرم ہے کہ جس کو چاہتے ہیں آپ اپنی خوشیوں میں شامل کر لیتے ہیں، خوشیوں میں شامل کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ان خوشیوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس سے آگے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ رجب المرجب کے مبارک مہینے کے اندر میں خوشیوں کے اضافے کے لیے خواجہ خواجگان نے اپنی نسبتوں پر خوشیاں منانے والوں پر کرم فرما کر، جہاں پر اس خانقاہ کے اندر میں چڑی شریف کی محفل کے اندر میں ہر ایک بچہ معصوم سے معصوم، بوڑھے سے بوڑھا، بیمار سے بیمار، اور ہر ایک کی مسرتوں کے ساتھ میں چڑی شریف کی محفل کے اہتمام کے لیے اس خانقاہ میں پہنچا. محفل سما بھی ہوئی اور کس طرح سے وہ نورانیت کی بارش میں ڈوبا. یہ قبولیت کے لیے پھر سلطان الہند خواجہ خواجگان نے یہ بات بھی ظاہر فرما دی کہ تھوڑا سا ادھر آگے نہیں بڑھے تھے کہ ولادت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت کی محفل بھی تمہیں انعام کے طور پر نصیب ہوئی کہ نہیں ہوئی. قبولیت کے لیے سند دی جاتی ہے، قبولیت کے لیے سند دی جاتی ہے، نہ قبول ہو تو دی ہوئی توفیق کو چھین لیا جاتا ہے. بھئی بہت کر لینا، کہیں کو ہر سال کرتے نا، اس سال کیوں؟ ذرا اس سال کے معاملات ٹھیک نہیں ہے نا، نہیں ہوگا نا. جو کسی سال کیا اگر اس سال نہ کیا ہو تو یاد رکھنا کہ بھلے تو 10 روپے کی بنیاد کے اوپر کیوں نہ کرتا ہو، لیکن تیرا یہ عذر تجھے اس نظام سے دور کر دے گا. جو ہوا ہے ہونا ہے، اور پھر ایسا ہونا ہے کہ تم اس عظمت کے ساتھ میں کرو کہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں ہوتا رہے. اگر تم نے ہی ایک سال کے اندر میں تو کیا، لیکن اس سال ذرا معاملات اچھے نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس لیے اس سال کی چڑی شریف کی محفل کو یا اس سال کی کوئی اور مجلس کو اس سال ذرا نہیں ہوتا، اگلے سال دیکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ اگلے سال کے لیے خدا محتاج نہیں کہ تجھے پھر اور ڈبل سے ناقدری کے باوجود تجھے موقع دے، بلکہ تجھے تو تیرے رخ کو موڑ دیا جائے گا کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے نا جی. یہ تو توفیق خواجہ خواجگان کی بارگاہ سے ہوتی ہے، اور قبولیت کی سند بھی اور یہ اکرام اسی دنیا میں عطا کرتے ہیں. چھٹی شریف کی اور سما کی محفل کی اور اس اہتمام کے ساتھ خواجہ خواجگان نے کرم فرما کر خانقاہ محمدی والوں سے، ایک وقت وہ تھا کہ مسجدیں محفلوں سے سنی تھی، مسجدوں کے اندر بھی یہ نظام نہیں تھے. ان مسجدوں کے اندر میں دین کے نام پر تو ساری مصروفیتیں اور مشغولیتیں اور مجلسیں ہوا کرتی تھی. جنگ آزادی کے نام کے اوپر تو یہاں پر محفلیں سجتی تھی مسجدوں کے اندر میں، مدرسوں میں، لیکن آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کی نسبتوں سے مسجدوں کے منبر سونے پڑ چکے تھے. لیکن غریب نواز کا کرم یہ ہوا کہ انہوں نے خانقاہ محمدی اور مسجد انوار مصطفیٰ کو یہ نوازش عطا فرمائی کہ مسجد کے منبروں سے آل علی اور اولاد علی کے نظاموں کے گونج پوری دنیا میں آگے بڑھنے لگی، پوری دنیا میں آگے بڑھنے لگی ہے. ہم بے اختیار ضرور ہیں، لیکن سید ابراہیم علیہ السلام کعبے کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آواز لگاؤ کہ کعبے کو لوگوں کو بلاؤ، تو کہا کہ میری آواز کہاں جائے گی؟
تو سید ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ جو قرآن مجید میں کہ اے میرے خلیل آواز کا لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ بے شک ہماری آواز بہت کمزور ہے، ہم نااہل ضرور ہیں، خدا کی قسم ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے خانقاہ محمدی کے اسٹیج سے، لیکن یہ تو دعویٰ کرنے کا ہم کو حق ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ خواجہ قاجگان کی طرف سے ان کی نوازش ہے، ان اولیاء کی کرم فرمائی ہے۔ اللہ نے حکم دیا فاما بنعمت ربک فحدث، ہم ناقدر شمار ہو جائیں گے کہ نعمتوں کے ملنے کے باوجود اگر ہم خواجہ قاجگان کی اس نعمت کی ناقدری کریں تو جیسے چھٹی شریف کی محفل ہے اور تمہارا مسجدوں اور خانقاہوں کے اندر میں نظاموں کو چلنا اور چلانا، اور پھر بات آگے بڑھتے بڑھتے گھروں کی خانقاہ محمدی تک پہنچی اور خانقاہوں اپنے گھروں کے اندر میں محفلیں اور مجلسیں ہوئی، لیکن اس سال تو خواجہ قاجگان نے کرم کا معاملہ فرمایا۔ کیا معاملہ فرمایا؟ کہ کرم کا معاملہ یہ کہ تم اپنے گھروں کی چودیواری میں دروازوں کو لگا کر دروازوں کے اندر جو محفلیں کرتے تھے، اب یہ نہیں بلکہ آگے انعام کی سند خواجہ قاجگان نے عطا فرمائی کہ تم جن گھروں اور جن گلیوں کے اندر میں رہتے ہیں ان گلیوں میں جا کر خواجہ قاجگان کے اجمیر والوں کی گلی کو بتاؤ، اور خواجہ قاجگان کی گلیاں حضور پیرانے پیر غوث اعظم کی گلیوں ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت ہے کہ غافل گلی والوں کو گلی غریب نواز بتایا جائے۔ اب گلی کیسے؟ اجمیر میں خواجہ قاجگان کا آستانہ، وہاں پر آپ کی چوکھٹ، وہاں پر آپ کی گلی، لیکن گلی کا مطلب یہ ہے کہ تم ان غافل گلیوں میں جا کر اگر اپنے علاقے کے مخدوم اولیاء اکرام کی گلی کو بتا دو۔ عادل آباد والوں کے لیے اگر کسی نے راجہ شاہ ولی سید سراج الدین اولیاء کا چوکھٹ کا رہبری کر دیا، راستہ بتا دیا، تو وہ گویا کہ وہ اجمیر کی گلی ہے۔ حیدرآباد والوں کے اندر میں اگر حضرات یوسف پہاڑی شریف کا اگر گلی بتا دی تو وہ خواجہ قاجگان کی گلی ہے۔ اگر کسی نے دہلی والوں نے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ کو بتا دیا تو وہ غریب نواز کی گلی ہے، کیونکہ یہ گلیاں ساری اس گلی سے جڑتی ہے۔ اور کوئی عثمان آباد والوں نے خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی گلی اور چوکھٹ بتا دیا تو گویا کہ وہ محبوب الہی کی گلی سے سڑک سے ملے گی، اور محبوب الہی کی سڑک آگے بڑھ کر خواجہ قاجگان کی گلی تک پہنچائے گی۔ یہ ساری گلیاں تو دنیا میں سلطان الہند نے پھیلا دیا۔ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ یہ گلیاں جو غافل ہو چکی ہے، ان گلیوں میں علن اعلان خواجہ قاجگان کی گلی کا تعارف کرواؤ۔ یہ خدمت کن سے لیں گے؟ جن کو وہ چاہیں گے ان سے لیں گے، اور پھر کام تو لے لے اور سند نہ دیں، نئی سند بھی دی جائے گی۔ اولیاء کا معاملہ ادھار کا معاملہ نہیں ہوتا کہ صرف آخرت میں دیکھا جائے گا، مغفرت کی جائے گی، جنت ملے گی اور جنت کی نعمتیں ملے گی، جہنم سے بچا دیا جائے گا، عبادت نقد اور دین پر چلے نقد، اور وعدہ مرنے کے بعد کا ادھار۔ ارے 1 لاکھ روپے کا سودا کرتے ہو تو نقد بیانے کے بغیر تم سودے کو قبول نہیں کرتے، تو یہ رب کا معاملہ۔ میں نیچے کیا کر رہے یوسف صاحب؟ سیدھا بیٹھو نا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھتے بیٹھو، نیند آ رہی ہے تو بیٹھ جاؤ، خانقاہ جا کے سو جاؤ۔ تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ادھار سودا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی راہ کے اوپر، اس لیے کہ یہاں پر انعام کو نقد بتا دیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شہید کو جب شہید کیا جاتا ہے، شہید کو شہید کیا جاتا ہے تو ایک ایک عضو کو اس کو کاٹ دیا جائے، ایک ایک رگ کو کاٹ دیا جائے، کتنی تکلیف وظاہر کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نقد انعام اس کو یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا وہ شیر اور وہ شربت پلا دیتے ہیں کہ جس کی مستی کے اندر میں اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اہل حق کو اللہ کی طرف سے ان کے دل اور قلب کا اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ ادھار کے وعدے پر اللہ کا نظام، حق کا نظام نہیں ہوتا، بلکہ دنیا ہی کے اندر اس کی تصدیق کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خواجہ قاجگان نے اگر کچھ خدمت تم سے اور ہم سے لی ہے تو پھر اس کی سند کے لیے قبول کیا خواجہ قاجگان نے اپنی بارگاہ کے اندر میں، تو پھر خواجہ قاجگان ہی نے تو ولادت مولا علی علیہ السلام کی نسبت کی محفل مجھ کو تم کو دی۔
عطا کی کہ نہیں کی؟ قبولیت تک پہنچا دیا. اب پھر وہ ہوا تو یہ اوپر کے نظام رہے، لیکن اسی کے ساتھ میں خواجہ خواجگان نے پھر اپنے شہزادے اور اپنی آل کی یاد کے لیے بتائیے سرزمین عادل آباد کے اوپر یا دور دور تک اس پورے علاقے کے اندر میں خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر اولیاء میں ہیں کہ جن کی اپنی 700 سالہ تاریخ ہے، اور ایسے جلیل القدر خلیفہ ہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے، کہ اپنے علاقے میں پیدا ہوئے. تربیت کے لیے والد محترم نے بڑی دل کے ساتھ میں تربیت فرمائی، اور پھر اصلاح میں سچی طلب کے ساتھ میں جب آگے بڑھے تو جن کو منزلیں ملنی ہوتی ہے ان کی دھن اور ان کا رخی کچھ اور ہوتا ہے. ان کا دل پھر چھوٹی چیزوں کے اوپر نہیں لگتا، دنیا کے اوپر نہیں اٹکتا، دنیا کی عزتوں کے اوپر نہیں اٹکتا، بلکہ وہ اپنے نظروں سے اس منزل کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب تک منزل ان کو سامنے نہ مل جاتی اس وقت تک وہ اطمینان کی سانس نہیں لیتے. خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ جنگل بیابان دیہاتوں کا سفر کرتے ہوئے سمرقند وغیرہ کی طرف سے افغانستان وغیرہ کی طرف میں سیاحت کرتے رہے. والد محترم کی طرف سے تربیت بھی ہوئی اور وہیں پر پہلے دست حق کے اوپر بیعت بھی کیا، سب کچھ ہوا. لیکن جس مقام کی عظمتیں اور جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان بڑے بندوں سے لینا ہوتا ہے، ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے اور ان کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے، ان کی چاہت بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹے فقیر کو تھوڑے پیسوں میں جھولی پڑ جائے گی، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے باظرف ہوتے ہیں. غازی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ جو عثمان آباد کے مخدوم ہیں، ان کے اندر میں وہ طلب و چاہت، حالانکہ علم مل گیا، والد محترم کی طرف سے بیعت بھی ہو گئی، اپنے علاقے کے اندر بڑے بڑے علماء سے اکتساب فیض بھی حاصل کیا، اور خاندانی طور پر اتنی عصمت والے کہ آپ حسنی ہیں، یہ نسبتیں آپ کو حاصل ہیں، اپنے علاقے کے اولیاء اکرام کے ساری کی ساری نسبتیں حاصل ہیں. ان سب کے ساتھ میں کہا کہ نہیں وہ منزل جو حاصل ہونی ہے اور جس کے لیے پیدا کیا گیا، یہ نظام تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بنائے ہوئے پروگرام ہوتے ہیں. اولیاء کے نظام زمین پر یا پیر کے دفتر ان کے ہاتھوں سے نہیں بنائے جاتے، بلکہ سبب میں تو استعمال کیا جاتا ہے. کان کھول کر سن لو خانقاہ محمدی والوں کہ اگر حق کے لیے قبول کیے گئے ہوں گے تو یہاں پر تو تم کو چلایا جا رہا ہوگا. جیسے ایک ایروڈرم پر ایئرپورٹ کے اوپر رن وے کے ذریعے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ جہاز اوپر جاتا، باقی جہاز ایئرپورٹ پر بنتا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر جہازوں کی فیکٹری ہوتی ہے، نہیں بن کر آتا ہے، اڑنے کے لیے وہاں پر رن وے ملتا ہے. ایسے ہی جن کو عظیم مقصد کے لیے رب العالمین تیار کرتا ہے، جن کو بناتا ہے، عرش الہی سے ولایت کی سند ان کو عطا فرماتا ہے. اور وہ بندے کیسے بندے ہوں گے کہ جن کو رب العالمین جن کے پیدا ہونے سے پہلے وہ عصمت عطا فرما دے کہ جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے محبوب کی دین کی آبیاری کے لیے، اور پھر وہ نظام کہ جن کے ذریعے سے قیامت تک دین کی حفاظت کرنا ہو، ان بندوں کی عظمت کا مقام کیا ہوگا رب العالمین کی بارگاہ میں. انہی میں سے ایک سید شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. پیدا ہوئے والدین کی شفقتوں میں سب کچھ وہاں پر ہوا، علم بھی حاصل کیا، لیکن وہ اندر کی وہ صلاحیتیں آگے بڑھتے رہے. وطن کو خیرباد کیا، اپنے علاقے کو خیرباد کیا، اپنے خاندان کے ساتھ میں نکل گئے حق کی تلاش میں، اور کئی مقامات کا سفر کرتے رہے، کئی بزرگوں کی خانقاہوں میں پہنچتے رہے. میرے بچوں، اس زمانے کے اندر میں اپنی تقدیر کے اوپر نازاں ہو جاؤ کہ خانقاہوں میں صرف خانقاہ کی مناسبت صرف 2 لوگوں کو حاصل ہوگی، تیسرے کو یہ خانقاہ نظام ہضم ہی نہیں ہوگا. مسجد ہضم ہوگی، مدرسے ہضم ہوں گے، تقریر ہضم ہوگی، مسلک و جماعت ہضم ہوگی، لیکن خانقاہیں ہضم نہیں ہوگی. خانقاہوں کو صرف 2 ہی لوگ، ان کا بلڈ گروپ خانقاہ کے نظام سے ملے گا. ایک تو یا تو اللہ والے ہوں گے، ایک تو اپن تو نہیں ہے نا جی، ذرا دل میں چبن تو نہیں سن رہے، پھول تو نہیں کھل رہے نا. حضرت بول دیں گے اللہ والے بن کے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے.
نام بھی نہیں لے سکتے اپنے آپ کو اللہ والے کہنے کے قابل. نماز والے نہیں بن سکے ابھی تک، شریعت والے نہیں بن سکے، روزے والے نہیں بن سکے، دیانت دار ہم نہیں بن سکے. اللہ والے تو خانقاہوں کے ساتھ مناسبت کن کے مزاجوں کو پیدا ہوتی ہے؟ سمجھ لینا کہ خانقاہی نظام کے ساتھ میں اگر مناسبت ہے، اور جن کے دل کے اندر میں خانقاہ کی چوکھٹ بیٹھی ہوئی ہو، اور جن کے دل کا وجدان خانقاہ کے اطراف میں اگر گھومتا ہو، اور خانقاہ سے اگر وہ وابستہ ہو، تو دو قسم کے لوگ ہوں گے جن کو خانقاہوں سے مناسبت ہوگی. ایک تو یا تو اللہ والے، اولیاء اللہ، ان کی چاہت ہی خانقاہ ہوگی، خانقاہ کے اطراف میں منڈلاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے. یہ کیا ہے کہ روزانہ اٹھیں گے خانقاہ کو جاتے ہیں، نماز ہی پڑھنا ہے تو خانقاہ کو، بلکہ وصیتیں بھی کر دے رہے کہ ہم مر جائے تو ہمارے جنازے کو بھی لے جا کے خانقاہ میں رکھو. ایسے دیوانے پیدا ہو رہے ہیں میری خانقاہ میں. اللہ کا شکر و احسان ہے، کیوں میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، خواجہ خواجگان کا شکر ادا نہ کروں؟ ہو رہے ہیں ایسے. وینٹیلیٹر سے اٹھ کر ہارٹ کا آپریشن کرنے کے بجائے کہا کہ میں پہلے خانقاہ محمدی جا کر آؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ آخری رات میری خانقاہ محمدی میں گزر جائے. ایسے دیوانے بھی تو پیدا ہوئے. یہ کیا وہ فرشتگی کے وہ نظام اور خانقاہوں کی وصل میراث و خیرات کی علامت اور پہچان نہیں ہے؟ اگر اس سابقہ خانقاہوں کی اگر تاریخ کو میں تمہارے سامنے بیان کروں تو تمہارے ذہنوں کے اندر یہ ہوگا کہ وہ زمانے کے ویسے لوگ تھے، اور وہ ویسے کامل پیر تھے، اور ان کے ویسے کامل مرید تھے. اس لیے آسانی کے ساتھ اس ورق کو تو ہٹا دیں گے نا. لیکن کیا وہی عکس آج کے زمانے میں میرے غریب نواز اس خانقاہ محمدی کے ذریعے سے ظاہر نہیں کروا رہے ہیں؟ لنگر کے دسترخوانوں پر محبت اور میٹھے کے لیے تو عقیدتوں کے اندر میں قدم بوسی اور پھول کے ہاتھ سب کچھ قبول کیے جاتے ہیں، لیکن کلیجہ اور گردے کی بات ہوتی ہے کہ جہاں سامنے موت نظر آ رہی ہو وہاں پر بھی خانقاہ محمدی کہے تو وہ تو سچا مرید اور سچا مرید ہے. اور میرے غریب نواز کی نگاہ کرم کی صداقت ہے. وہ یہ تربیت کس نے کی؟ یہ تربیت تو نگاہ غریب نواز کی ہے، خدا کی قسم. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اور یہ ہوا ہے، اور یہ تو ہوا شروع ہے. لیکن اس خانقاہ کے ساتھ میرے خواجہ خواجگان کیا کچھ دنیا کو بتائیں گے. ہم تم نہ رہیں لیکن تمہاری میری نسلیں دیکھتے رہیں گے خانقاہ محمدی کے نظام کو دنیا میں. تو جن کو بڑے کام کے لیے قبول کیا جاتا ہے ان کی پہچان ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، لیکن بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو چھٹی کی تاب میں رہتے ہیں، اور بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو کلاس میں زیادہ ورک کرے اور زیادہ مصروف رہے اور زیادہ اسکول میں وقت گزرے. دو قسم کے بچے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وہ بچے کون جو چھٹی کی سوچے کہ کتنے دن چھٹی ہے، کتنے دن نہیں ملے گا، چلو 1 گھنٹہ کم ہے تو چلے جائیں گے باہر. ایک تو وہ رخصت والے بچے ہوتے ہیں، اور ایک بچوں کی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو رخصت کو نہیں بلکہ عزیمت والے ہوتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ کیسے ریڈنگ کر لوں، کس طریقے سے میں اپنے امتحان کی تیاری کر لوں، میں کیسے اسکول کے اندر میں اعلیٰ نمرات سے کامیاب ہو جاؤں. وقتی طور پر تو وہ ہنسے گا، ارے چھٹی اگر مل جائے چھٹی کو دیکھ تو بس موج مستی کرنے کے لیے تجھے موقع ملے گا، ہم تو وہ کر کے آئیں گے، اور تو ہے کہ بس کتابیں لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور تو ہے کہ بس استادوں کے گھروں کے اطراف میں گھومتا ہے، اور تو ہے کہ تجھے کتابوں کی پڑھائی سے فرصت نہیں. لیکن پہچان بعد میں دیتا ہے وہ. اس قسم کے جو بچے ہوں گے جو چھٹی کے چکر میں ہوں گے، اتنی لمبی مجلسیں کی اور اتنا خانقاہ کو آنا کی، ذرا اس میں سے وقت نکالو نا، اس میں سے نکل جاؤ نا. اور ایک وہ رہتے ہیں کہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر بھی، 11ویں شریف کے اندر بھی، اور میلاد مبارک کے مہینے میں بھی، بلکہ سال کے 12 مہینے کے اندر بھی روزانہ آنکھ کھولتے ہیں. تو پھر وہیں پر ان کو دل کا یہ وجدان پیدا ہوتا ہے کہ مغرب ہوگی کہ خانقاہ محمدی کو جائیں گے. یہ ہے کہ نہیں یہ چیز حاصل ہو رہی ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ آج ذرا چھٹی مل گئی تو اچھا ہے، آج کچھ عذر کر لے کے رک جائیں گے، یہ شادی، وہ ولیمہ، اور یہ کسی طرح سے بچنے کی. اب کلاس میں پڑھنے والے بچے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، لیکن سمجھ میں کب آئے گا کہ پھر آگے جا کے IAS IPS آفیسر کون بنیں گے، کون بچے بنیں گے جو چھٹی رخصت کے لیے نہیں
بلکہ عزیمت کے ساتھ میں اپنے مقصد کو پورا. ان کی دھن ان کی فکر، ان کا دھن ان کی فکر کھیلنا اور ان چھٹی کا مارنا ان کا مزاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی پڑھائی کے اوپر وہ دھیان دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن اولیاء کو منتخب فرما کر جن سے بڑے کام لینے کا ارادہ فرماتا ہے، ان کو پہلے سے وہ مزاج عطا فرماتا ہے، وہ دھن اور وہ کوشش ان کو عطا فرماتا ہے کہ وہ دنیا دار اور دنیا کے تعریف، دنیا کی عزتوں اور دنیا کی چاہتوں والے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا رخ تو اپنی منزل کی طرف میں ہوتا ہے. کہیں پر وہ مطمئن نہیں ہوتے. جیسا پیاسا پانی کے حاصل کرنے کے لیے جب تک پانی نہ مل جائے، راہ طریقت کا پیاسا جو بن جاتا ہے، جب تک سیرابی نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اس کی زندگی کی پہچان بتا دے گی کہ یہ اس سے کام لیا جائے گا یا اس کو نبھایا جا رہا ہے. یہی بات خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ خاندانی طور پر سادات ہے، حسنی ہیں، اتنی عظمتیں ہیں اور سب کچھ ہے، سید گھرانہ ہے اور علم میں ملا ہوا ہے، نسبت میں ملی ہوئی ہے، لیکن دل میں اطمینان نہیں، بلکہ ہمیشہ اس طرف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے منتخب کیا، جس مقصد کے لیے، اس مقصد کی طرف میں پورا دھیان ہے. اے خانقاہ محمدی کے بچوں، تمہارا دھیان دیکھ لو کہ کتنے قدم پر جا کر رک رہا ہے. اگر تمہارا دھیان مقصد کی طرف میں ہے کہ پوری زندگی کے بدلے میں میرے دو جہاں کے مالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ اگر تمہاری میری زندگی کا مقصد بنی ہوئی ہے کہ اس کے بجائے جنت، جنت کے حور، جہنم سے بچنا، ارے کچا پندا ہے یہ تو، بجائے اس کے ان سب کو چھوڑ کر دو جہاں کے مالک کی ایک مسکراہٹ زندگی کا مقصد بنی ہوئی ہے. اور جب وہاں کی بارگاہ میں قبولیت کا نظام ہو گیا ہو تو پھر دو جہاں کے مالک رب العالمین کے ذریعے سے اپنے ان خاص بندوں کو منتخب فرما کر دو جہاں کے مالک اپنی نسبتیں ان کو پنجتن پاک کی ادا کرتے ہیں اور بچپن سے ان کا وجدان اور ان کا دل اور ان کی لگن اور ان کی چاہت اپنی منزل کی طرف میں دیکھتی رہتی ہے کہ جب تک وہ ہے نا بھائی پرندہ اڑتے ہوئے پنچھی اپنی جگہ پر نہیں پہنچ جاتا، اطمینان کی سانس نہیں لیتا. جنگلوں میں جانور جاتے ہیں چرنے کے لیے، چگ لیتے ہیں، لیکن جیسے اندھیرا محسوس ہوتا ہے تو فوراً اپنے گھر کو کھوٹے پر واپس آتے ہیں نا جی. اسی طریقے سے رب العالمین جن بندوں کو منتخب فرما دیتا ہے، ارے وہ بندوں کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جن محبوب بندوں کی فہرست میں بہت اعلیٰ درجے کے اوپر حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان آبادی ہیں. اللہ نے منتخب فرمایا اور وہ مزاج ان کو عطا فرمایا کہ ایک اندر کی بے چینی رہتی تھی، بے قراری رہتی تھی کہ اپنے ملک کے اندر میں ان کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا، یا خاندانی طور پر سعادت نہیں تھے، علم کی کوئی کمی نہیں، عمل ان کے پاس سے کوئی کمی نہیں، سب کچھ حاصل ہے، لیکن جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، نہیں آگے بڑھو، نہیں آگے بڑھو. اس طریقے سے اپنے خاندان کے ساتھ میں، والد محترم کے ساتھ میں آپ نے سفر فرمایا اور ہر جگہ خانقاہوں میں جا کر اہل اللہ کے پاس میں. ہاں دو لوگوں کو خانقاہ سے مناسبت ہوگی، تم بھی اور میں بھی سوچ لینا خانقاہ کے ساتھ مناسبت یا ڈیپ کھیلنا چل رہا ہے یا ہمارا دل لگ رہا ہے خانقاہوں میں. اگر دل لگ رہا ہے تو دل کے لگانے کے لیے خانقاہوں میں آئیں گے، موقع کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بچنے کی کوشش نہیں کرو گے، بلکہ دل اٹک کر رہے گا، زبردستی کے نہیں ہوگا بلکہ ذوق کے ساتھ میں ہوگا. خانقاہوں میں یا تو اللہ والے آئیں گے، ان کا مزاج ملا ہوا ہوگا، ان کا دل لگے گا، یا جن کے اندر میں اللہ والے بننے یا ان کا نام لیوا بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ والے جن پر نظر کرم جن کو چاہتے ہیں ان کو خانقاہوں سے نسبت اور محبت ادا کرتے ہیں. ورنہ خانقاہوں میں بھی لوگ نیمبو پانی کے لیے آئیں گے، اپنی دنیا کے لیے آئیں گے، اپنے بیماریوں کے لیے آئیں گے، اپنی عزت کے لیے آئیں گے، نام و نمود کے لیے آئیں گے، بتانے اور دکھانے کے لیے آئیں گے، فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے آئیں گے، اور وہاں حاضری ڈالنے کے لیے آئیں گے، پیر کی نظر میں آنے کے لیے ڈالیں گے. یہ سب وہ دوسری لسٹ کے لوگ ہیں جن پر اللہ والوں کی نظر ہوگی، جن پر اللہ والوں کی نظر ہوگی ان کو خانقاہ میں دل لگے گا، خانقاہ کے ساتھ مناسبت ہوگی. ان کی 24 گھنٹوں کی زندگی کے اندر میں خانقاہ کی چوکھٹ ان کے دل سے رد نہیں ہوگی. دو لوگ خانقاہوں سے مناسبت رکھیں گے،
میرے بچوں سوچ لو کہ قبولیت والے ہیں یا مردودیت کے راستے پر ہیں. فارمیلٹیز پورا کرنے کے لیے بلانے پر، میسجوں کے دینے پر، فونوں کے کرنے پر آپ کو خانقاہ کے آنے کا مزاج ہے، تو ابھی تو خطرات کے راستے پر ہے، ابھی تو گاڑی پنکچر ہے، رنگ بھی خراب ہو جائے گا، سامان میں پنکچر بنا لے، ورنہ اسرائیل کے اندر میں نہیں چلے گا. یہاں پر پیر کی خوشنودی اور یہاں پر پیر کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ یہاں پر تو پیرانے پیر کو راضی کرنے کے لیے آنے والوں کی قدر ہوگی. غریب نواز کی نظر سے کام چلے گا، اولیاء کی نظر سے کام چلے گا. تو دو لوگ خانقاہوں کے ساتھ بھی جڑے رہیں گے اور ان کو خانقاہوں سے مناسبت رہے گی. ایک تو اہل اللہ، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اہل اللہ جن کو چاہے، جن میں صلاحیت ہوگی کہ وہ اپنے بنانے کے ارادہ کریں گے، جن میں صلاحیتوں کو دیکھیں گے، اولیاء اکرام ان کو خانقاہوں سے ان کے مزاج کو جوڑ دیں گے. ان کا دل پھر خانقاہوں میں لگے گا، خانقاہی نظام کے ساتھ میں لگے گا. ورنہ خانقاہ میں آتے ہوئے بھی یہ کیا ضروری ہے، وہ کیا ضروری ہے، اتنا کئی کو، اتنا کئی کو، یہ کئی کو، وہ کئی کو، یہ تو پھر بغیرہ کھانا بگاتے رہے گا ہمیشہ. اس کے بغیر نہیں ہوتا، اس کے بغیر نہیں ہوتا. یہ تو وہ پنچھی ہے جو خطرے کے راستے پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو قبول کرتا ہے ان اولیاء اکرام کی عصمتیں، اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی عصمتوں کا معیار اس زمانے کے اندر میں یہی بنا ہوا ہے. ان کی کرامتیں اولیاء اکرام کی عصمتیں نہیں. کرامتیں تو وقتی چیز ہوتی ہے، وقتی چیز ہوتی ہے. کرامتیں اولیاء کی اصل پہچان نہیں ہے، بلکہ کرامتیں تو وقتی چیز پر اللہ نے ان کے ہاتھوں پر کروایا، اس کے بعد میں کرامتوں کا معاملہ نہیں رہا. بلکہ ان کی عظمت اولیاء اکرام کی عظمتوں کے لیے وہ ہے کہ وہ روئے زمین کے اوپر ماں باپ کے گودوں میں پیدا ہوئے، روئے زمین پر پیدا ہوئے اور اپنے خاندان اور قبیلے کے ہاتھوں میں پلے. لیکن وہ پلنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر رشیداری کے فرشتے رش کرتے ہیں. وہ اولیاء وہ ہوتے ہیں کہ جن کو حور و ملائک دیکھ کر تعجب کرتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر عرش رب کا مالک ناز کرتا ہے. زمین کی تمام مخلوقات ان سے محبت کرتی ہے. یہ اولیاء اکرام کی یہ عصمتیں قابل قدر ہیں، یا پھر لے دے کے چلاتا ہے. یہ کرامتی بچہ کی کرامت کیا ہے؟ ان کی کرامتیں تو وقتی چیز تھی. وہ اب اس کو ایک صفت ہوتی ہے اولیاء کی جو رب کی طرف سے ان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے کہ چلو قابل تعظیم چیزیں مثال دینے کے لیے، اب میں یہ صافہ بنا ہوا ہوں، صافہ بنا ہوا ہوں، اس کے بعد میں اگر میں نکال دوں تو تعظیم کی چیز تو ضرور ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ صافہ تمہارا پیر بن جائے گا. اگر کوئی صافے کو اگر اپنا پیر بولنا شروع کر دے، ایسے ہی اولیاء اکرام کی کرامتیں ہیں. خانقاہ محمدی کے بچوں، حق کی راہ کے اوپر چلو. کرامتی بن کر تم کرامتوں کے اندر میں گم نہیں ہو جانا، کرامتوں میں گم نہیں ہو جانا. کیوں کہ کرامتیں وقتی چیز پر ان کی صفت ہوتی جو اللہ ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے. کرامت اصل نہیں ہوتی، کرامت ہی اولیاء کی اصل پہچان نہیں ہوتی، بلکہ وہ وقتی صفت اللہ کی طرف سے ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہے اور اس پر ان اولیاء کو بھی احساس نہیں ہوتا، ان کو بھی احساس نہیں ہوتا. اب ہم بات بانے معیاری سے بنا ہوئے کہ اولیاء کون، ان کے ہاتھ پر کیا کرامت ہوئی، کیا کرامت ہوئی، کیا کرامت ہوئی، کیا کرامت ہوئی. ارے سلامت تو ان کا نام لیوا بن جائے تیرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. ان کی کرامت اور ان کی عصمت کی بنیاد اللہ نے رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی عصمتوں کو بیان فرمایا. اور وہ ان کی کرامت، ان کی شرافت یہ کہ رہتے ہیں وہ زمین پر، رہتے ہیں اپنے وطن میں اور رہتے ہیں اپنے گھر میں، رہتے ہیں اپنی خانقاہ کے اندر میں، لیکن راس رب العالمین کے ساتھ ان کی نسبتیں رہتی ہیں اور عرش کے ملکوتی نظام ان کے تائید میں رہتے ہیں اور مدینے والوں کی توجہ میں وہ زندگی گزارتے ہیں، غوث و خواجہ کی نگاہوں میں وہ رہتے ہیں. خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معاملہ یہی ہوا. اس منزل کی طرف میں دیکھ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا تھا، آخر کار اپنے خاندان کے ساتھ میں سمرقند بغداد کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے ہوتے ہوئے اس زمانے کے اندر میں دہلی کا جو مقام تھا، ایک زمانے کے اندر میں حضور پیران پیر غوث اعظم کے زمانے ظاہرہ سے پہلے کے زمانے کے اندر میں جیسے سمرقند اور بخارا طریقت کا اصل مرکز تھا،
وہاں پر نیشاپور میں بڑی بڑی خانقاہیں تھیں. سید جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی تربیت کے بڑے بڑے نظام تھے اور بڑے بڑے مشائقین اور پیران کامل کی بڑی بڑی خانقاہیں سمرقند اور بخارا کے اندر میں آج بھی کھنڈرات کی صورت میں خانقاہیں موجود ہیں. وہاں ایک تربیت کا نظام اور اس زمانے کے اندر میں بڑے بڑے اہل اللہ وہاں پر سالہ سال ان خانقاہوں میں رہ کر ریاضت کر کے ایسے کامل اولیاء دنیا کے اندر میں پیدا ہوئے ان خانقاہوں کے ذریعے سے. تو کسی زمانے کے اندر میں مرکز تھا طریقت کا اور کسی زمانے میں مرکز تھا خانقاہی نظام کا. سمرقند اور بخارا اور نیشاپور اور بغداد اور عراق تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو خدا جو قبلے کو بدلا سکتا ہے وہ مرکز طریقت کو بھی نہیں بدلائے گا. اس کے بعد میں اس مرکز کو بنایا عراق کو اور بغداد کو, اور بغداد کے ساتھ میں دوسرے مرکز کو دنیا کے اس حصے کے لیے شمالی حصے کے لیے منتخب کیا. تو وہ اجمیر شریف اور دہلی کو منتخب کیا. اب جب مرکز دہلی کو اور اجمیر شریف کو بنا دیا گیا تو اب پورے ہندوستان کے لوگ بر اعظم صغیر کے لوگ ولایت کی پیاس کے بجھانے کے لیے ان کو بغداد شریف جانا پڑتا تھا, نیشاپور کو جانا پڑتا تھا, سمرقند اور بخارا کو جانا پڑتا تھا. لیکن جب خواجہ قاجگان کے قدم مبارک سرزمین ہندوستان کے اوپر آپ کے قدم مبارک کی برکت کا عالم یہ تھا کہ پھر اب یہ طریقت کا یہ وہ مرکز اجمیر شریف بنا کہ اب پوری دنیا اور اولیاء کی توجہ اجمیر کی طرف منتقل ہوئی. گویا کہ اجمیر وہ مرکز بنا, مرکز ولایت. مرکز ولایت اس درجے کے اندر میں کہ دور دور کے خراسان کے اور سمرقند کے بخارا کے وہاں کے لوگوں کے اندر جن کے اندر سچی طلب تھی ان کے لیے نظام غیبی سے اشارہ ہوگا کہ تمہاری یہ پیاس بجھے گی تو جاؤ اجمیر شریف کو, جاؤ دہلی شریف کو, کہ وہاں پر تم کو تمہاری منزل ملے گی اور تم کو وہاں پر تیار کیا جائے گا. چنانچہ دنیا کے اولیاء خواجہ قاجگان کے اجمیر شریف کی چوکھٹ کے قائم ہونے کے بعد اور خواجہ قاجگان کے اجمیر شریف کے ان نظاموں کے قائم ہو جانے کے بعد میں اب پوری دنیا میں ولایت کے نظام کے لوگ ملکوں سے سفر کر کے, ایک وقت وہ تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو بھی ولایت کے راہ کی پیاس پیدا ہو جاتی تو وہ لوگ جاتے بغداد اور عراق کو, سمرقند کو اور بخارا کو. لیکن خدا پاک نے جب مرکز کو بدلا ہے اور اجمیر شریف مرکز بنا ہے تو پھر وہ تاریخ نے بھی محفوظ کیا کہ مدینے والوں کو بشارت ہو رہی ہے تو جہاں کے مالک کے کہ جاؤ ہندوستان کو, اور سمرقند والوں کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جاؤ اجمیر شریف کو, اور بخارا والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ولایت کا مقام حاصل کرنا ہو تو تمہاری تقدیر کا تارا جو چمکے گا وہ جاؤ دہلی شریف کے اندر میں. اب پوری دنیا سے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے ہندوستان کو اور اجمیر شریف کو. اب پوری دنیا سے لوگ نکل کر جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت اور نظام حق کے لیے قبول کرنا ہوتا ہے اور جن کے ذمے دنیا کے نظام کو چلانے کا ذمہ داری دینا ہوتا ہے, ان کو پھر خواجہ قاجگان کی چوکھٹ کی طرف میں اور دہلی شریف کی طرف میں ان کے رخ کو کیا گیا. وہ طالبین اور سالکین دور دراز کا سفر کرتے ہوئے, کتنے دور دراز کا سفر, ہزاروں میل دور کا سفر ہے نا, سمرقند اور بخارا. بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدینے پاک کو چلے جائے, مدینے کی عظمت خدا کی قسم دو جہاں کے مالک کا مسکن ہے وہ. لیکن بات یہی ہے, بات یہی ہے کہ دو جہاں کے مالک ہیں, لیکن انہوں نے ہی اگر خواجہ قاجگان کی چوکھٹ کے ذریعے سے ولایت کو تقسیم کرنے کا انتظام فرمایا تو دو جہاں کے مالک ہی نے تو وہ اعزاز عطا فرمایا. اب چنانچہ پوری دنیا متوجہ ہوئی اجمیر شریف کی طرف میں اور دہلی شریف کی طرف میں. اب یہی 150-200 سال کا وقفہ تھا کہ اولیاء کے قافلے جن کے اندر میں سچی طلب تھی, ان میں سے شہزادہ حسنی شہزادہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں, جن کی اولاد میں حضور پیرانے پیر غوث اعظم ہیں, ان کے شہزادوں کے اندر میں حضرت خواجہ شمس الدین غازی عثمان آبادی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. اپنے خاندان کے ساتھ میں نکل کر والد محترم کے ساتھ میں سفر کرتے ان سارے سفروں کو کرتے ہوئے دہلی شریف کو پہنچے, اور ان سفروں کے اندر میں ریاضتیں, مجاہدے, تعلیمات اور وہ منزلیں ساری طے ہوتی چلی گئی. آخر کار جب دہلی شریف کو تشریف لائے تو وہاں پر 4 دہوں سے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا چرچا چل رہا ہے, اور آپ کے نظام فیض کا نظام یہ کیسا محسوس ہوتا ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ کو خواجہ قاجگان نے
کھیتیوں کو پانی ہے تو جنریٹروں سے پانی کا پہنچا دینا یا موٹروں سے پانی پہنچانا یہ بھی ایک نظام ہے. لیکن محبوب الہی نظام الدین اولیاء کہ جو فیضان طریقت کا جو نظام اگر تاریخ پر نظر ڈالو تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ تو موسلادھار بارش آسمانوں سے برسائی گئی. کیوں کہ اس وقت میں دہلی مسلمانوں کی حکومتوں کا پایہ تخت تھا، علاؤالدین خلجی کا زمانہ تھا، اور علم کی بڑی بوبان داہل، بڑی بڑی لائبریریاں، بڑے بڑے مدرسے دہلی کے اندر میں قائم تھے. تو اس ماحول کے اندر میں مسلمانوں کی حکومت کے اندر میں دین کا نظام اسلامی حکومت کے تحت میں چل رہا تھا. تو ایسے ماحول کے اندر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے لیے ان کے ذریعے سے خواجہ قاجگار نے نظام چلایا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے جو خواجہ قاجگار نے اپنے مریدین اور خلفاء کو تیار کر کے خانقاہوں کے لیے تیار کر کے دنیا ہندوستان اور دنیا میں بھیج کر خانقاہوں کے اندر میں خانقاہوں کے نظام کو چلانے کا نظام چلایا. لیکن محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نظام طریقت خواجہ قاجگار کے حکم پر کہ جو نظام آج خانقاہ محمدی کو ملا ہوا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اپنی خانقاہوں میں اپنے نظام کو بند رکھیں یا اپنی خانقاہوں کے نظام کو اپنے گھر کی خانقاہوں میں چلائے یا اپنی قوم کے اندر اپنے مسلک کے اندر میں چلائے، بلکہ ضرورت ہے اس وقت میں دو جہاں کے مالک میرے آقا کی امت کے لیے کہ اس خانقاہ کے نظام کو گلی گلی پہنچایا جائے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ دواخانے اپنی جگہ رہتے ہیں تو عام حالات میں، نارمل حالات میں مریض دواخانے میں جا کر علاج کرائے گا. اگر دواخانے والے یہ کہے کہ نہیں ہماری شان کے خلاف ہے کہ دواخانوں میں مریض آئے، مریض کے پاس ہم نہیں جائیں گے، تو ایک وقت وہ امراض کے بڑھنے کا آ جاتا ہے. جیسے کرونا کا تجربہ ہوا کہ نہیں ہوا تو دواخانے سارے کے سارے گلیوں میں آ گئے. کیوں کہ وبا بن چکی تھی، مرض نہیں رہا بلکہ وبا بن گیا. بعض لوگ اپنے آپ کو اہل طریقت کہہ کر یہ تانا دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ ذکر کا نظام گھر گھر کیا ہے، اللہ اللہ کی یہ صدائیں کیا ہے، گلی گلی کیا ہے، بلکہ جن کو کرنا ہو وہ خانقاہوں میں آئے تو خانقاہوں میں کرائے. واقف نہیں ہے حقیقت سے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے زمانے کے اندر میں جو بات آج خانقاہ محمدی سے کہی جا رہی ہے کہ گلیوں میں جا کر خواجہ جی کی گلیوں کے تذکرے کر کے امت کو اس کی اہمیت اور حیثیت بتا کر ان گلیوں سے جوڑنے کی کوشش کی جائے، یہ کام پہلے ہو چکا. یہ کوئی کمال نہیں ہے خانقاہ محمدی کا، بلکہ خواجہ قاجگار نے محبوب الہی سے کروا دیا کہ دہلی کے اندر میں عمومی حالات کے بگاڑ پر مرض نہیں تھا، وبا بن چکی تھی، بدعقیدیاں پھیل رہی تھی، اہل طریقت کی مخالفت عام ہو رہی تھی، اہل علم اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھ رہے تھے، ان کے مدرسوں سے اہل طریقت اور صوفیاء پر فتوے دیے جا رہے تھے اور اسلامی حکمران نادان اور بے وقوف اولیاء اکرام کو شہید کر رہے تھے. تو ایسے موقع پر محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جو نظام خواجہ قاجگار نے عطا فرمایا کہ اب تمہاری خانقاہوں میں بند رہ کر خانقاہوں کو مت چلاؤ بلکہ گلیوں میں آگے نکال کر پھیلا دو، اور پھر جو سلسلوں سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں ان کو سلسلوں میں داخل کرو. دہلی میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے ان خانقاہوں کو، بند خانقاہوں کو اب گلیوں تک، دلی تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ عمومی طور پر لوگوں کو بالکل دروازے کھول دیے کہ جو اس فیضان کو حاصل کرنا چاہتے ہو وہ سلسلے چشتیہ کے اندر میں داخل ہو. بعض صوفیاء ہی نے اس وقت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کی وجہ سے تو طریقت کی ناقدری ہوگی، جس کو بھی چاہو تم مرید کیوں بنا دے رہے ہیں اور سب کو خانقاہوں میں کیوں بلا رہے ہیں اور گلیوں گلیوں میں خانقاہوں کا نظام جا کر کیوں پھیلا رہے ہیں اور کیوں گلیوں گلیوں میں ذکر کروا رہے ہیں اور کیوں گھروں گھروں پر جا کر ذکر کی مجلسیں کروا رہے ہیں، جن کو کرنا ہے وہ خانقاہ میں آ کر کریں گے. یہی مشورہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بعض اس زمانے کے صوفیاء نے دیا. تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، تو کہا کہ اتنے تو مریدین بنا رہے ہوں کہ گلی گلی میں، دلی کی گلی گلی میں آپ کے مریدین بڑھ رہے ہیں، ان کی تربیت اور ان کو سنبھالنا اور ان کو منزل تک پہنچانا اور خدا کی رضا تک پہنچانا تم کیسے سنبھالو گے، کیسا کرو گے؟ تو کہا کہ جتنوں کو میں سنبھالوں لیکن باقی کو تو میں اپنے دادا جی کے حوالے کروں گا، خواجہ جی کے حوالے کروں گا، وہ سنبھال لیں گے. تو خانقاہ نظام کی تاریخ سے نواقفیت کی وجہ سے یہ الزامات لگائے جاتے ہیں. کیوں کہ خود کی ذات پر بوجھ آئے نا، کس سے ہو سکے گا روزانہ کے نظام چلانا، لہذا اس نظام کی مخالفت کرو. یہ ہر زمانے کے مخالفین کا ایک ہلکا حربہ ہوا کرتا تھا.
محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض خواجہ قاجگان کی بارگاہ سے اشارے پر. اور یہ یاد رکھنا کہ اولیاء کے نظام میں حق جو ہوتے ہیں وہ بغیر اپنے کے اوپر کے آقاؤں کے اشارے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے. ان کی جرأت نہیں ہو سکتی. ان کو نہ عزت چاہیے، نہ دنیا کی شہرت چاہیے، نہ ان کو دنیا چاہیے، بلکہ ان کی نگاہ تو ہمیشہ اپنے آقاؤں کی مرضی پر رہتی ہے. جو مرضی ہوتی ہے، یار کی مرضی پر قربان ہونا زندگی کا مقصد ہوتا ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء خانقاہ کے ان عمارتوں سے نظاموں کو نکال کر دلی کے گلی گلی تک پہنچا دیا. اور یہ خدمت خواجہ قاجگان نے ہم کو تم کو عطا فرمائی. تو تم لوگ بھی یہ نہیں کہنا کہ ہم اپنے گھر میں خانقاہ محمدی کی محفل کر لیتے، اپنے ہی گھر کے اندر میں خواجہ جی کی محفل کر لو اپنے گھر میں بھی، لیکن یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گلی گلی کے اندر میں خواجہ قاجگان کے نام کی محفلیں کرو. یہ ذمہ داری ہے، یہ کام دیا گیا خانقاہ محمدی والوں کو. خوش قسمتی ہے کہ یہ کام تم کو مجھ کو ملا ہے. دیہات کے اندر میں، اور دیہات کے اندر میں صرف اپنوں کو نہیں، 2 آدمی کے 5 آدمی برادران وطن ہو کہ کوئی بھی ہو، بس وہ آئے. ان کو اگر تم نے خواجہ قاجگان کا نام ان کے کانوں میں ڈال دیا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا. آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کرم ہے خواجہ قاجگان کا کہ یہ نظام چل رہا ہے. لوگ چائے پلا کر، میں نے نہیں کہا ان کو چائے پلا کر خواجہ جی کا نام سناؤ، پانی پلا کر، آئس کریم کھلا کر، جوس پلا کر، گنے کا رس پلا کر کہہ رہے کہ خواجہ قاجگان کی محبت میں ہم، چونکہ ہم خواجہ والے ہیں اس لیے آپ کی یہ خدمت ہم کر رہے ہیں. پہنچایا کہ نہیں؟ مقصد کو حاصل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اور خواجہ قاجگان کی نوازش کرم ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کبوتر سوچتا ہوا اچھا کیسا کروں، کیا کروں، سوچتا رہے تیری قسمت بھی یہی ہے، کیا کریں گے. تو مقصود کیا ہوا کہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا فیض اس وقت طریقت کا دلی کی گلی گلی تک پہنچا. آخرکار اب اجمیر کے توسط سے دہلی شریف مرکز طریقت بنا اور مرکز ولایت بنا. دور دور سے لوگ جن میں سچی طلب تھی اور جو اہل تھے وہ لوگ قافلوں کی صورت میں اپنے ملکوں سے نکل کر اب رخ کدھر کیا؟ دہلی شریف کی طرف میں کیا. انہی میں ایک اللہ کے وہ مقبول بندے اور آفتاب ولایت کے چاند و سورج کی طرح سے چمکنے والے اور قیامت تک کے لیے دین حق کی پہچان کرنے والے اور مہاراشٹر کے اس دکن کے علاقے کو منور کرنے والے کہ جن کا فیض وہ فیض ہے کہ جو اپنے حیات میں نہیں بلکہ قیامت تک جن کے فیض سے مہاراشٹر نہیں بلکہ پورا دکن فائدہ حاصل کرتا رہے گا. وہ ذات کون سی؟ خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی. اگر آنکھیں ہوں تو آج بھی جا کر دیکھیں، بندے کو حاضری کا موقع ملا تھا اس بارگاہ کی حاضری کا، وہاں کی رونقیں عجیب دیکھی. خدا کی قسم مدینے کے بعد تو خواجہ قاجگان غوث العظم کا آستانہ ہوگا، اس کا تو تقابل نہیں کر سکتے. لیکن بہت سے آستانوں پر حاضری ہوئی، ہر آستانے کی عظمت اپنی جگہ ہے. لیکن سرکار خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا معاملہ ہی عجیب ہے. جا کر وہاں پر میں نے دیکھا، جب عثمان آباد کے اندر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ پورا عثمان آباد ہے کہ لائٹنگ سے اور مرکری بلبوں سے اور سیریز بلبوں کے ذریعے سے گلی گلی، آفس، بس اسٹینڈ، عدالت، کورٹ، سب کچھ چمک دمک رہے ہیں. میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. کبھی اپنے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقعوں کے اوپر اپنے گھروں کے اوپر سیریز بم لگاؤ تاکہ یہ دعوت بنے کہ کیوں سیریز بم لگے ہیں، کہ چلا ہے کہ چھٹی ہے. ارے چلے کے چلے کہ تجھے اپنے لیے تو اپنے گھروں پر سیریز بم کے ذریعے سے پہچان کرواتا ہے، لیکن ان آقاؤں کے نام کے اوپر لوگوں کو تیرا گھر دعوت دے گا کہ یہ کیوں بم لگے ہیں، کیوں روشنائی کی ہے، کیوں دستر بچھا ہے، کیوں شامیانہ لگا ہے. تو کہیں گے کہ خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں ان کے عرس کی نسبت کی محفل ہے. پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نے عثمان آباد کے اندر اپنی نظروں سے دیکھا کہ بس اسٹینڈ پر پہنچے تو بس اسٹینڈ بھی پورا کا پورا لائٹوں سے چمک رہا ہے. وہاں سے آگے گئے تو ایک کورٹ کے پاس، وہاں کی عدالتیں پہنچے تو عدالت بھی. تو میں نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے زیادہ عقلدانی کا رخ وہاں پر ہم کو برادران وطن میں دکھا کہ مستقل 1 دن یا 3 دن گورنمنٹ ہالیڈے ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور ہر آفس کے اندر میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ عرس شریف کا سارا اہتمام کیا جاتا ہے. کیسی حکومت چلا رہے نا، 700 سال ہو گئے. اب مانیں گے 7 سال حکومت والوں سے پریشان ہے نا، مگر جن کی حکومت 700 سال سے چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے، کہ کن سے چلا رہے ہیں.
سرکار خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ ہے کہ پورے عثمان آباد اور دوآباد کے علاقے کے اندر، اس علاقے کے اندر میں دکن کا علاقہ تھا اس زمانے کے اندر میں، اور آپ کا معاملہ کہ جب محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ شہزادے بہت دیر لگا دی، کب سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کہ سرکار میری تقدیر نے مجھے آنے میں دیر کیا، میں تو چاہتا ہی تھا کہ جس وقت میں چاہوں اس وقت میں آ جاؤں، لیکن تقدیر میں تھا۔ اور آ کیسے رہے تھے؟ ایروپلین سے کہ بس سے، گھوڑے سے نہیں، پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں، خاندان کے ساتھ میں آ رہے ہیں، بڑے بھائی کے ساتھ میں آ رہے ہیں، بیوی ساتھ میں ہے، بچے ساتھ میں ہیں۔ محبوب الہی راستہ کچھ الگ ہے، اپنے لیے کچھ فیصلہ کرو تو کچھ منزلیں ملے گی، ورنہ زندگی ضائع ہو جائے گی، کھیل کھلواڑ میں زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم نے اتنا ہی سمجھ لیا کہ مجلس کر لو، فاتحہ پڑھ لو، لنگر کھا لو، نعتیں پڑھ لو، منقبتیں پڑھ لو، یہ نہیں، بڑے دھوکے میں ہو تم۔ یہاں پر تو یہاں کا نظام ہی کچھ الگ ہے، یہاں کا رخ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں پر آباد ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ نسبتوں پر برباد ہونے کو تلاش کیا جائے گا۔ یہ ہے ولایت کا نظام جن کے ذریعے سے رب العالمین دنیا میں حق کو ظاہر کرتا ہے۔ رب کا نظام جن کے ذریعے سے پورا دنیا میں ہوتا ہے، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ آباد ہونے کو نہیں سوچتے، بلکہ نسبتوں پر خود کو برباد ہونے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مرید کی تلاش نہیں، بلکہ مرید سے زیادہ پیر کی نظریں انتظار کر رہی تھی۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء خانقاہ شریف کے اندر میں خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، بٹھایا اور سلسلے میں داخل کیا، اور راتوں دن اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں، خانقاہ کی خدمتوں میں رہے۔ اور وہ کیا زمانہ تھا ہوگا کہ پوری کی پوری دلی اس وقت میں طریقت کی پہچان بنی ہوئی تھی۔ جب وہاں کے لنگر کا نظام چلتا تو وقت کے بڑے بڑے عمرا اور روسا بھی اپنے ہاتھوں میں رکابی لے کر اس خانقاہ کی لائن میں، لنگر کی لائن میں نظر آتے تھے۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ اب تو کھانے کی چکر میں کھلاؤ تو میں کیا کھاؤں، اب آ ہی چاہے تو چل کھا رہا ہے، تیری قسمت اتنی تو ساتھ دے رہی ہے، خدا کرے کہ تجھے بھی یہ سعادت اور یہ موقع مل جائے۔ تو اس وقت میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا وہ نظام چل رہا ہے۔ خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ میں دہلی کے اندر میں قیام فرمایا، رات و دن اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہتے اور خانقاہ کے نظاموں میں مصروف رہتے۔ اور عجیب نظام اس وقت قابلین ہر طرف سے ملکوں سے نکل کر، عرب کے علاقوں سے نکل کر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں طالبین اور سالکین کھینچے ہوئے قافلوں کی صورت میں آ کر خانقاہ میں قیام کرتے، اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ ان کی تربیت میں ہمادن متوجہ رہتے۔ اور ایسے کاملین جس خانقاہوں کے اندر میں موجود ہو، وہاں کی نورانیت کا اندازہ کیا ہوگا۔ آخرکار 4-5 سال قیام فرمایا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، لگاتار خانقاہ کے اندر میں قیام کیا۔ جب وہ تیار ہو گئے تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور کہا کہ غازی شمس الدین، کہ جن مقصدوں کے لیے تو جہاں کے مالک نے تمہیں یہاں پر ہمارے پاس سے بھیجا تھا، اور خواجہ قاجگان کی چاہت یہ ہے کہ اب تم کو ہم علاقے، اس وقت میں عثمان آباد نہیں تھا، وہ ملہٹ واڑہ تھا، کہا کہ اس علاقے کی قطبیت عطا فرماتے ہیں، وہاں پر جاؤ اور نور مصطفیٰ کو اور اجمیر کی معینی نورانیت کو ملہٹ واڑے کے اندر میں تقسیم کرو۔ اپنے پیر و مرشد کا یہ حکم لے کر کہا کہ سرکار اکیلا جاؤں نہیں، کہا کہ اپنے خاندان کے ساتھ میں جائیے، اپنے بھائی، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ میں رقت سفر باندھا۔ ملہٹ واڑے کے علاقے کے اندر اس مقام کی جہاں کی نشاندہی محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے کیا تھا، کرتے ہیں ان کے سامنے سارے نظام ہوتے ہیں، جو کہ وہ سارے نظام ان کے لیے اپڈیٹ ہوتے ہیں۔ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، ملہٹ واڑے کو جائیں گے، اجازت لے کر چلے۔ چلتے ہوئے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دعائیں دی، اپنے گلے سے لگایا اور اپنی نسبت خاص عطا فرمائی اور اپنی خلافت کا مقام عطا فرمایا، اور چند تبرکات بھی حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ جانا بیٹا اور جا کر مدینے کے نور کو
اور نسبت چشتیہ کی روشنی سے مرٹھواڑے کے علاقے کو منور کرنا. اور اس وقت مرٹھواڑے کا علاقہ ہندوستان کے اندر میں انتہائی انسانیت کے لیے کفر و شرک کا ماحول بنا ہوا تھا. مرٹھواڑے کے علاقے کے اندر میں انسانوں کی دیوی اور دیوتاؤں کو مان کر راکشسوں کو مسخر کر کے باطل طاقتوں کو شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کے ذریعے سے وہ لوگ اپنی وجاہت اور اپنی حکومت کو چلا کرتے تھے. عملیات کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی فرعونیت بتلایا کرتے تھے. لیکن خدا کا نظام شروع ہی سے رہا ہے کہ فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کی طاقتیں چاہے اس زمانے کی امریکہ ہو اور چاہے اس زمانے کی باطل طاقتیں ہوں یا کمپیوٹر ہو یا چاہے وقت کا دجال ہو، لیکن اس کی جو کاٹ ہوگی خدا کی قسم آل رسول اور آل طریقت سے ہوگی، اہل خانقاہ سے ہوگی. کہا کہ جاؤ اس خدمت کے لیے ہم آپ کے ذمہ کرتے ہیں مرٹھواڑے کو. خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ پیر و مرشد اپنے قدموں میں رکھیے، 1.5 گز کی زمین دے دیجیے، نہ قدموں میں رہنا چاہتا ہوں. یہ مزاج نہیں ہے. کام کے لیے لیا جاتا ہے، کام کے لیے بنایا جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ مرٹھواڑے کے علاقے میں گئے جس مقام کے اوپر تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر تو جاگیرداروں کا نظام عجیب و غریب ہے، اور وہاں پر باطل طاقتوں کو مسخر کر کے وہ لوگ راکشوں کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اپنا بندہ اپنا غلام بنا ہوئے ہیں. شرک کے اندھیروں میں وہ پورا کا پورا علاقہ ڈوبا ہوا ہے اور کفر کی گندگیوں کے اندر میں لطف اور بت ہے. خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ جہاں کا اشارہ ہوا تو وہاں پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کیوں اندھیرے والوں کو روشنی ذرا جلدی نظر آتی ہے. اندھیرا ہو تو جگنو نظر آ جائے گا، مرکری میں آئے جگنو تو کون پہچانے گا. اس لیے اولیاء کی روشنی کو اسلام میں نظر نہیں آیا سکتا. جو اندھیرے میں رہتے ہیں ان کو اولیاء پہچانے بھی جاتے ہیں، ان کے نظام بھی سمجھ میں آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب چنانچہ خواجہ شمس الدین رحمۃ الرضوان وہاں پر پہنچے تو وہاں کے بعض لوگوں نے ہمدردی کے درمیان کر کہا کہ سرکار یہاں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی مخالفت میں اگر ذرا تھوڑا سا بھی اگر تم آگے بڑھو گے تو ان لمحوں کے اندر میں معاملے کو قلع قما کر دیتے ہیں. ان کے پاس میں شیطانی طاقتیں اور خراب اور پلید طاقتیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دشمن ان کے سامنے نہیں آ سکتا. یہ مرٹھواڑے کی یہ مرہٹی قوم ہے کہ راکشوں کے کھیل کے ذریعے سے زندگیوں کو برباد کروا دیتے ہیں. یہ اپنے سامنے کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے. تو کہا کہ ہمارے سامنے تو خواجہ خواجگان ہیں، ہمارے پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے. ہمارے سامنے تو دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ کی منشا ہے، اور ہمارے سامنے ہمارے رب کی طاقت ہے اور اس کے بے شمار لشکر ہے. اب ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر بیٹھ کر وقت کی اس باطل طاقتوں کو جو مرہٹوں کے اندر میں تھی کہا کہ کون سی شیطانی طاقتیں ہمارے پاس میں آ جائے، اب ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. چیلنج کر دیا. اس لیے اللہ والے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ نسبتیں ان کے ساتھ میں ہوتی ہے. نیمبو پانی والے ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ والے وہ تو طے کر چکے ہوتے ہیں کہ نسبتوں پر ختم ہونا ہے، تو ان کو ڈر کس بات کا؟ جو جان کو بچانا چاہے وہ بچے گا، لیکن جو خود کو ختم کرنا چاہے اس کو اپنی جان کی فکر کہاں ہوتی ہے. کہا کہ آ جائیں. تو اس زمانے کے اندر میں راکشوں کی اس طاقتوں کو اس مرہٹوں نے آپ پر آزمانے کے لیے مقابلے پر بھیجا. خدا کی سنت رہی ہے کہ ام سابقہ کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس سے بھیجا تھا، اور پھر اس کو جس بات پر ذات تھا وہ اپنی قوم کے جادوگروں پر تھا کہ جادوگروں کی بنیادوں پر وہ اپنی حکومتوں کو چلایا کرتے تھے. تو مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ایسے ہی میرے آقا کی اولیاء کو ان باطل طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے، اور باطل طاقتیں انہی اولیاء سے دنیا میں ختم ہوگی. دنیا میں باطل طاقتیں ان اولیاء کی طاقتوں سے ختم ہوگی، خانقاہی نظام سے ختم ہوگی. اندھیرا اجالے سے دور ہوتا ہے، اور اندھیرے کے خلاف تقریروں کرنے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا. اندھیرے کے خلاف احتجاج کرنے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا. اندھیرے کے خلاف میں ریالیوں کے نکالنے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا، بلکہ اندھیرے میں اور اضافہ ہوتا ہے. اندھیرا جو دور ہوتا ہے وہ روشنی سے ہوتا ہے، اور روشنی کا نظام وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا وَمُنِيرًا. وداعیت
الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے محبوب کے بارے میں کہ میں نے آپ کو سکا ہوا چراغ بنا کر، چراغ کا کیا مطلب کہ سورج نہیں فرمایا کیونکہ سورج سے دوسرا سورج وجود میں نہیں آئے گا، لیکن چراغ کا نظام ہے، چراغ سے چراغ دنیا میں وجود میں آتے رہیں گے۔ اس لیے یہ نور محمدی کے چراغوں کی صورت میں آل رسول اور اولیاء کرام کے چراغ قیامت تک جلتے رہیں گے۔ غوث و خواجہ یہ نور مصطفیٰ کے چراغ ہے، حضرت جنید بغدادی یہ نور مصطفیٰ کے چراغ ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء یہ نور مصطفیٰ کے چراغ ہے، راجن شاہ ولی یہ نور مصطفیٰ کے چراغ ہے، حضرت یوسف یہ نور مصطفیٰ کے چراغ ہے، اور یہ چراغ قیامت تک چراغوں سے چراغ جلتے رہیں گے کہ نہیں جلتے رہیں گے؟ جلتے رہیں گے۔ حسد نہیں کرنا، سورج سے سورج نہیں بن سکتا لیکن چراغوں سے چراغ سلگتے رہیں گے۔ اولیاء کیسے بنیں گے؟ اور جن کی طرف میں وہ شمع متوجہ ہو جائے اس کو چراغ بنا دیں گے۔ نااہل ہوگا، بے علم ہوگا، جاہل ہوگا، دنیا کے کسی کام کا نہیں ہوگا، لیکن غریب نواز کی ایک نگاہ پڑے گی وہ چراغ سے لگ جائے گا اور وہ خود جلتا ہوا چراغ اور شمع بن کر چمکے گا دنیا میں۔ اندھیروں میں روشنی کس سے پھیلے گی؟ اولیاء سے پھیلتی ہے۔ ظلمتیں کس سے ختم ہوگی؟ اولیاء سے۔ اس ذہن میں سے اپنی ساری باتوں کو نکال دو، سارے دین کی خدمات اپنی جگہ، لیکن دنیا کی ظلمت اور دنیا کا باطل اولیاء کی طاقتوں کے بغیر دنیا سے ختم نہیں ہو سکتا۔ خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ عثمان آباد میں تشریف لائے، جادوگروں نے آ کر کہا اچھا یہ غریب اور مسکین ظاہر میں فقیر، یہ موتی کا یہ پہنے ہوئے اور یہ کملی پہن کر اپنے گلے پہ ڈالے ہوئے آئے اور ہم کو چیلنج کر رہے ہیں، دیکھ لیا جائے گا۔ طاقتیں آتی گئی، ساری طاقتوں کو بازو کرتے گئے، مراقبہ کیے محبوب نظام الدین اولیاء کا، محبوب نظام الدین اولیاء خواجہ خواجان کی طرف، ارے یہ تو لنکڈ ہوتے ہیں نا جی، ان کو کس بات کا خطرہ ہوتا ہے؟ ان کو خطرہ نہیں ہوتا، یہ ڈرنے والے نہیں ہوتے، دنیا کو ڈرانے والے ہوتے ہیں، باطل کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے جادوگروں سے، دنیا کے دنیا داروں سے، مال والوں سے، حکومت والوں سے ڈریں گے کیوں؟ اس لیے نہیں ہے تم دور، ابھی پکار لو گا، ابھی آ جائیں گے مدد کے لیے۔ ان کا نظام تو مدینہ اور مدینے سے لے کر عرش تک جڑا ہوا ہوتا ہے، طاقتیں پہنچ جاتی ہے ان کے پاس میں۔ کہا کہ اور بھی طاقتوں کو بلاؤ، آخر میں ساری طاقتیں گھٹنا ٹیکنا شروع کر دی اور مرٹھواڑے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ آ کر خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر ایمان قبول کرتے چلے گئے اور نور چشتیہ سے زندگیوں کو منور کرتے چلے گئے۔ اب آخر میں شیطان کو اپنی آخری حد کے اعتبار سے وہاں کا جو قدیم وہ راکش تھا جو اس پورے علاقے کے اوپر اپنا دبدبہ قائم کیا ہوا تھا، وہ بھی مقابلے کے اوپر آیا، لیکن وہاں پر خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نگاہ کے اوپر آ کر قدموں میں گر گیا اور کہا کہ سرکار اپنا غلام بنا لیجئے اور اپنا مرید بنا لیجئے۔ کہا کہ مرید تجھے کیوں بناؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں۔ اور اس کی حالت لکھنے والے مورخین نے واضح لکھا ہے کہ ایک وقت میں 11 بنڈیوں پر جتنی روٹیاں پکی جاتی تھی ایک وقت میں وہ کھایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی بھی تھی، کہا کہ ٹھیک ہے امان ہے تجھے، تیرے کھانے کا انتظام ہوگا، کھانے والے آؤ ہم کھلائیں گے، دست علی ہمارے ہاتھوں میں کھلا ہوا ہے، دنیا والوں کو کھلانا ہمارا لنگر ہے۔ چنانچہ خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کھانے کا انتظام کیا اور بستی سے باہر اس کا انتظام کیا۔ اب دیکھیں کہ جو بڑا ان کا تھا راکشس، اب وہی ہتھیار ڈال دیں تو پورے مرٹھواڑے کے اندر میں خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا چرچا اس طرح سے ہوا کہ دیکھتے پورے برار کے علاقے کے اندر، مرٹھواڑے کے علاقے کے اندر میں لوگوں کو سلسلے رنگے چشتیہ ملا۔ کیا ملا؟ اسلام کو کیا پہچانے؟ اسلام کو۔ اس لیے میرے ایک بچے نے کل انجانے کے اندر میں دیکھو زبان سے بولنے لگائیں گے، خواجہ جی میں چاہتا ہوں کہ وہ جملے تمہاری زبانوں سے نکلے، مقرروں سے نہیں نکلیں گے، پیشرو تقریر کرنے والوں سے نہیں ملیں گے، تم ہمت کر کے بولنا تو شروع کرو۔ کل ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی کاغذ نگر میں، تو ہمارے ایک سادے سیدھے بچے نے برادران وطن کہا سنو جی قاسم بھائی محسن کچھ کرنے کے لیے تم بھی تیار ہو، زندگیوں کو ضائع مت کرو، ایک ایک دن ایک ایک سال زندگی کا ختم ہو رہا ہے،
نسبتوں کے ملنے کے بعد میں کچھ قیمتی بنا لو اپنے آپ کو، کچھ کام آ جاؤ آپ کے خواجہ خواجگان کی نسبتوں کے لیے، ورنہ زندگی کو برباد مت کرو۔ دن خراب ہو گیا، رات برباد ہوگی، پھر کل کا دن آئے گا، گزر جائے گا۔ نہیں، اپنے لیے کچھ فکر کرو، کچھ کر لو۔ کل کیا کہا اس نے؟ برادران وطن کا کثیر مجمع تھا لنگر کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ خواجہ خواجگان سلطان ہندوستان میں تشریف لائے، تو اس وقت میں خواجہ خواجگان سے محبت کرنے والے مسلمانوں سے پہلے تم لوگ کو تھے۔ تو اس مجمع میں 3-4 غیر مسلم برادران وطن تو کھڑے ہو کر وجد کرنے لگے، کہہ رہے خواجہ خواجگان سے ہم نے پہلے، ہاں مسلمانوں سے پہلے محبت تم نے کی۔ برادران وطن غلط تو نہیں کہا نا، صحیح نہ کہا؟ اب کہاں سے کھولیں گے خدا؟ یہ دیتے ہیں وہ توشہ، اپنے پر بھروسہ مت کرو، بلکہ میدان میں سپاہی بن کر نکلو تو وہ مدد کریں گے۔ اس بچے نے جب ان برادران وطن کے اندر یہ بات کہی کہ ہمارے خواجہ خواجگان جن کی یہ محفل چل رہی ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب مدینہ منورہ سے اجمیر کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو سب سے پہلے مسلمانوں سے پہلے محبت تو تم لوگوں نے کی۔ تو وہ تو کہا کہ ہم نے کی، تو ہمارے ہیں خواجہ جی، خواجہ جی ہمارے ہیں۔ ابھی بھی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ابھی بھی تقریروں کے رکھنے والوں کی ضرورت ہے، ابھی یوٹیوب کے سننے والوں کی ضرورت ہے، ابھی مولویوں کی ضرورت ہے، ابھی بیانوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام تو فیلڈ ورک ہے، ہمارا کام تو چل پھر کر کرنے کا کام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرے بچے کام کے لیے تیار ہو۔ سرکار خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر مرٹھواڑے کے اس علاقے کے اوپر جہاں عثمان آباد قائم ہے، وہاں پر اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کیا، اور آخرکار اس دنیا سے جانے کا جب وقت آیا تو اس وقت میں ایک بڑا نظام اپنے بڑے شہزادے کے حوالے کیا اور کہا کہ بس اب کام کی تکمیل ہو چکی ہے، اب ہم کو تو یار سے مطلب تھا، یاروں میں جانے والے ہیں۔ چنانچہ آج جہاں پر آپ کا آستان مبارک ہے، وہیں پر آپ نے آخری سانس لی، وہیں پر۔ اور اس جادوگر کو، راکھش کو، انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ سرکار آپ کے قدموں میں مجھے موقع دیجیے۔ تو اس سے پہلے ان کے بڑے صاحبزادے کا پردہ ہوا، تو اس راکھش نے کہا کہ اس میں جا کے کہ تمہارے لیے تو حضرت نے کہہ دیا تھا، تو کہا کہ نہیں، حضرت پیرزادے زیادہ مستحق ہے۔ راکھش شیطان کو معلوم ہوا پیرزادے کا مقام کیا ہے، اس کو معلوم ہوا، تو کہا کہ وہ حق میرا نہیں ہے، بلکہ پیرزادے ہونے کی حیثیت سے یہ حق تو میں ان کو دیتا ہوں، انہی کا حق ہے وہ۔ اس کے بعد میں وہاں پر حضرت خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں آستانہ ہے، وہاں کے پیروں میں آپ کے بڑے صاحبزادے کی جگہ ملی، اور پھر ان کے پیروں کے اندر میں اس راکھش کو جگہ ملی، اور وہاں پر اس کی بھی قبر ہے۔ اس طریقے سے خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے مرٹھواڑے کے اندر میں اس طریقے سے سلسلے چشتیہ اور سلسلے نظامیہ کے اس نسبتوں کو عام فرمایا، اور قومیں آج برادران وطن ان کے ساتھ میں اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہاں کی دھوبی برادری کی ایک کرامت آج بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ گنبد کے اوپر مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 فٹ کی جگہ ہوگی، وہاں کی دھوبی برادری، ان کی تاریخ ہے صدیوں سے کہ اپنے منگل سوتر کو وہاں پر رکھ کر اس کے اوپر سے وہ دھوبی گھومتے ہیں، اور یہ کہہ کر ان کی بیویاں بھیجتی ہے کہ واپس آئیں گے تو تم ہمارے ہیں، ورنہ سرکار غازی کے تم چلے جانا وہاں پر۔ اور وہ لوگ گنبد کے اطراف میں گھومتے ہیں، یہ مسلمان کا بچہ ہے، کہاں خطرے میں پڑتا ہے کہ نہ؟ ارے خطرے والا ہے تو جو اولیاء کے نسبتوں پر مٹنے والا بنے گا، خدا ان کو آباد رکھے گا۔ ارے ہمارا مال خرچ ہو جائے گا، ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہماری جان چلے جائے گی، بچائے گا، برباد ہو جائے گا۔ لٹانے کی نیتیں کر، پھر وہ آباد کریں گے۔ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ وہ دھوبی برادری، ان کی ترتیب ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ آج عرس شریف چل رہا ہے، آج وہاں پر صندل مالی تو کل ہو گیا تھا، آج عرس ہوتا ہے، اور وہ رات میں 10 بجے کے بعد میں وہ دھوبی برادری کی وہ رسم بھی ہوتی ہے، اس کا بھی موقع آج بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سال کے 12 مہینے پہ وہ دروازہ نہیں کھولا جاتا، گنبد کے اوپر وہ لوگ کئی چکر لگاتے ہیں، اور ان کی بیویاں یہ کہہ کر بھیجتی ہے ان کو کہ منگل سوتر کو ہم نکال کر رکھتے ہیں، آج تو تم ہمارے ہیں، ورنہ غازی سرکار کے ہوگے، چلے جاؤ، خوشی سے تم کو بھیجتے ہیں۔ مریدوں میں ہے اتنی ہمت؟ ایک مریدہ نے حماقت کیا کہ ہماری جان حضرت تم پر قربان۔ ارے تیرے گھر کی ٹی وی تو قربان نہیں کر سکتی، کیوں دھوکہ دے رہی ہے مجھے میرے اوپر جان قربان کرنے کی؟ اپنی جان اپنے بچوں پر، اپنے میاں پر قربان کر، کیوں چاکلیٹ دے رہی ہے مجھے؟ میرے کہنے، میری منشا کے اوپر تیرے گھر کی ٹی وی کو تم نہیں نکال سکتی۔
تیرے رسم و رواج کو تو ختم نہیں کر سکتی، اور دھوکہ دینا چاہ رہی ہے مجھے کہ ہماری جان خانقاہ کے نظام پر قربان۔ یہ بکواس کی بات ہے، دھوکے کی بات ہے، دھوکہ میں کیوں کھاؤں گا؟ خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے ان کو نوازا کہ آخرکار انسانیت ساری کے ساری خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے مرٹواڑے کے علاقے کے لوگ بڑی عقیدتیں وابستہ، بڑی عقیدتیں۔ تو اسی وقت میں حیدرآباد دکن کے والی حیدرآباد میر عثمان علی خان بھی، ان کا بھی جانا مرٹواڑے کی طرف اور دکن کے علاقے میں تھا وہ بھی۔ جب وہاں پر گئے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت نواب صاحب، یہاں پر ایک ایسا آستانہ ہے اور ان کا یہ ہے، محبوب اللہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں وہ، اور آپ کا آستانہ ہے۔ آ کر انہوں نے جب آستانے کے پر نظر ڈالی تو وہیں پر گھنٹوں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد نے کہا کہ یہاں پر ہم قیام کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ قیام یہاں پر آگے کا سفر ہے، تو بولے کہ اس سفر سے زیادہ کوئی سفر ہم کو پسندیدہ نہیں ہے۔ کئی روز وہاں پر ٹھہرے اور کہا کہ یہاں سے نکلنا جی نہیں چاہ رہا، حیدرآباد کو چھوڑنا چاہ رہے تھے وہ۔ اس کے بعد نے کہا کہ نہیں، پائے تخت تو دارالحکومت تو حیدرآباد ہے، حیدرآباد چلیے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، حیدرآباد کو مجبوری کے لیے چلنا ہے، چلیں گے، لیکن اس بستی کا نام آج سے عثمان آباد رہے گا۔ میر عثمان علی خان نے اپنے نام کے اوپر خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت اور محبت میں عثمان آباد رکھا ہے وہاں پر۔ یہ بھی تو بدلہ دیں گے نا اولیاء اکرام ان بادشاہوں کو۔ اب کہتے رہو عثمان علی خان بادشاہ شیعہ تھا، رافضی تھا، بیٹے تم تو رہ جائیں گے سارے بیگنوں میں۔ جو اولیاء سے محبت کرے پان لگ جائیں گے وہ، اولیاء کی محبتوں سے، اللہ والوں سے وہ منوا لیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سرکار خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے کہ بالخصوص اس خانقاہ محمدی کو انہوں نے یہ رونق بخشی کہ آج ان کے نسبت کی محفل یہاں پر سجی ہے، اور انہی کی نسبت کا لنگر بھی انشاءاللہ یہاں پر لٹے گا، اور ان کے نسبت کی محفل انشاءاللہ یہ ہو رہی ہے۔ یہ انہی کا تو کرم ہے نا، کرم ہے انہی کا خانقاہ محمدی کے اوپر۔ اور اگر تفصیل عرض کروں تو بہت دیر ہو جائے گی آپ حضرات کو، لیکن وہی کہ ایک بیل زمین پر گر کر جب برباد ہوتی ہے تو اس وقت میں اللہ کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اس کو سہارا دینے کے لیے کوئی دوسرا جھاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خانقاہ محمدی کے نظام کے معاملات میں جن پر اعتبار کیا گیا تھا اور جن کے سہارے پر پکڑ کر اس نظام کو قائم کیا گیا تھا، جب وہ سہارا سوکھی لکڑی کی طرح سے ٹوٹ گیا تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ قاجگاہ نے حکم دیا کہ جاؤ، ہمارا ایک چراغ ہے خانقاہ محمدی کی صورت میں عادل آباد میں، اور خلافت سے نکال کر اس وقت بے سہارا کر کے کھلواڑ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آل میں میرے پیر و مرشد قبلہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی کمالات، اور سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے، کمال کی بات کیا ہے کہ اس چوکھٹ سے اور خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہے، اور سید ہے، سادات ہے، حسنی ہے، حسنی ہے، وہ خود یہاں پر بھی تشریف لائے تھے، اور جب بھی ان سے بات ہوتی ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں خانقاہ محمدی کے نظام کو دیکھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا فرمائے، اور یہ فیضان خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نہیں جانیں گے کہ انہوں نے ہی اپنے شہزادے کو یہاں پر بھیجا، اور پھر ان کے ذریعے سے ہم کو خلافت بھی ملی، جامع السلاسل کی نسبتیں بھی یہاں پر ہم کو حاصل ہوئی، اور اس طرح سے انہوں نے یہ فیضان کے نظام خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس خانقاہ محمدی کو ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ اپنی اسی کے یاد دہانی کے لیے کہ اس انعام کو یاد کریں تو یہ مجلس کے سجانے کا موقع بھی تو انہوں نے ہی عطا کیا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، یہ وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا و منیرا جو قرآن مجید میں میرے آقا کی صفت کو بیان کیا گیا، یہ چراغ سے چراغ سے لگ کر قیامت تک چلتے رہیں گے۔ قرآن کے ساتھ میں اہل بیت قیامت تک آتے اور پیدا ہوتے رہیں گے، حتیٰ کہ میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ جامع کوثر، حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں آ کر مجھ سے ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سلاسل کی صورت میں ہم کو آپ کو یہ نسبتیں ملی، یہ خانقاہوں کی صورت میں یہ نظام ہم کو آپ کو ملا، کل اولیاء کی نگاہ کرم کا ایک مرکز مجھ کو آپ کو ملا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے نظاموں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ جو آپ حضرات گلی سے خواجہ خواجگاہ کی گلی کے بتانے کے نظاموں کو چلا رہے ہیں، جہاں نہیں ہوئے ان گلیوں کے اندر ان محفلوں
کو کرو. یہ مت دیکھو کہ 5 آدمی آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر سنے, نہیں 50 کانوں میں تو آپ کی آواز خواجگان کی پہنچ جائے گی. نہیں دونوں دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس گلی کے اندر میں, کیا ٹی آر ایس کا جلسہ یا بی جے پی کا جلسہ, نہیں کیا ہو رہا ہے, خواجہ جی کی نسبت کا جلسہ ہو رہا ہے. مسجد میں نہیں ہو رہا ہے, گلی میں کیوں ہو رہا ہے؟ گلی میں خواجگان کے چاہنے والے. یہ سند نہیں ہے تمہارے لیے, قبولیت کی دلیل نہیں ہے. اس لیے اپنے گھروں میں سے نکلو, اپنی گلیوں میں جاؤ اور گلیوں میں جا کر عام خواجگان کی نسبتوں کی محفلوں کو کراؤ. اور وہاں پر چونکہ برادران وطن بھی آئیں گے, ان لوگوں کو بھی ایسے کھانے پکاؤ کہ کھچڑی ہو یا ویج بریانی ہو, وہ پکا کر لنگروں کو لٹاؤ اور ان انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر کھلاؤ. اور اخلاق دو ان کو, ہم ہاتھ بن کر کھڑے ہو کر دیکھنا تماشائی نہیں, بلکہ اپنے ہاتھوں سے نکال کر ان کو کھلاؤ, اس لیے کہ وہ خواجگان کے مہمان ہیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھرپور توفیق عطا فرمائے, ان نظاموں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم کو میرے خواجہ شمس الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نسبت کی محفل کے سجانے کے لیے یہاں پر بلا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ خواجگان کی بارگاہ میں بھی قبولیت عطا فرمائے, محبوب الہی کی بارگاہ میں بھی قبولیت عطا فرمائے. وآخر الحمد للہ رب العالمین.